دیکھتے وہ کتنے تھے خدا کی قسم، اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی جو تھا وہ ہمیں کافی ہوتا۔ اب یہ ایمان ہے، سمجھنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھنے کا طریقہ ہے جو صحابہ نے ہمیں بتلایا ہے کہ وہ 1500 فرمایا تھا اس وقت تھے، اگر تو فرمایا 1 لاکھ بھی ہوتے تو فرمایا یہ بھی ان کے لیے کافی ہوتا۔ یہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا اعزاز تھا۔ دوسری حدیث میں مختصر بیان کروں، بخاری شریف کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کے والد پر جو ہے وہ قرض ہوتا ہے۔ یہودی آ جاتی ہیں قرض لینے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ جابر ہمیں جو ہے وہ قرض دو تمہارے والد کے اوپر جو تھا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس ایک باغ ہے، اس کی جتنی بھی کھجوریں ہیں وہ تم لے لو، باغ لے لو اور میری جان چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو پورا جو قرض ہے وہ وصول کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری صورتحال دیکھی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماپے آپ کے نالین پر قربان ہو جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح یہود آئے ہیں، میرے والد کے فوت ہو چکے ہیں اور قرض ہے، میں ان کا قرض کیسے ادا کروں؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو اللہ سے جا کے تم التجا کرو، رب تمہاری سنتا ہے۔ وہ کہتا ہے جہاں سے مجھے پکارو میں سنتا ہوں، اور رب واقعی سنتا ہے۔ تو یہ نہیں کہا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ تم سے یہ مشکل کشائی ہے، یہ اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہاری مصیبت کو دور فرما دے گا۔ جیسے آج ایک یہ بنا ہوا کہ نبی کچھ نہیں دے سکتا، وہ کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، وہ تو معاذ اللہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ تو بخاری شریف ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر جاؤ، فرمایا جب ساری باغ سے کھجوریں اتار لو، ایک جگہ اکٹھی کر لو، ڈھیر بنا لو، تو پھر مجھے بلا لینا۔ جب انہوں نے ساری کھجوریں اتار لی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے ساری کھجوریں اتار لی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور جب ساتھ لے کر باغ میں جاتی ہیں تو حضور نے دیکھا ایک بڑا ڈھیر اکٹھا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دعا فرمائی ہے۔ آج لوگ کھانے کی ایک پلیٹ پر قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوروں کو پورا ایک ڈھیر تھا اس پہ دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد حضور واپس آئے، کہا اب ان کو جو ہے نا ان کا قرض ان کے لحاظ سے جتنا بنتا ان کو دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ سارا قرض دیا جتنا تھا۔ پہلے میرا خیال تو تھا کہ جتنی کھجوریں ہیں ان سے آدھا بھی یہودیوں کا قرض ادا نہیں ہوگا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، حضور چلے گئے، میں نے وہ تقسیم کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ ساری کھجوریں جتنی جو قرض تھا وہ ان کو دے دیں، تو جتنی بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سارا قرض اتار دیا ہے لیکن کھجوریں اب بھی اتنی ہی ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ بلکہ اور زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ یا رسول اللہ، سب تقسیم کرنے کے بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، کہا یہی بات جو ہے حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلاؤ۔ جب وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابوبکر عمر کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ اے ابوبکر عمر، میں تمہیں بتلانے آیا ہوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ آئے تو سرکار نے دعا فرمائی تھی تو اللہ نے مجھے جھولیاں بھر دی تھیں، اللہ نے اتنی برکت دی، میں نے سب کا قرض اتار دیا، اور اس میں کھجوریں جو تھیں وہ اور بھی زیادہ ہو گئیں۔ تو حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں خدا کی قسم، جب ہم تمہارے ساتھ تھے ہمیں تو اس وقت ہی پتہ چل گیا تھا کہ اب تمہاری مراد پوری ہو جائے گی، رب تمہاری جھولیاں بھر دے گا۔ فرمایا رب تم پہ کرم کر دے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے شان نبوی کو سمجھنے کا ایمانی طریق۔ صحابہ کا معاذ اللہ یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ حضور جائیں گے دعا کریں گے اور ایسا عمل نہیں ہوگا تو صحابہ پیچھے، بلکہ صحابہ کو یقین ہوتا تھا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب جائیں گے تو رب کا کرم ہو جائے گا، اس کی رحمت ہو جائے گی اور اس کی جھولیاں بھر جائیں گی۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سرکار جمعے کا خطبہ فرما رہے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مال مویشی جو ہے وہ تباہ ہو گئے ہیں، غرق ہو گئے ہیں، ہم مر رہے ہیں، یا رسول اللہ بارش نہیں ہے، قحط پڑ گیا، بارش کی دعا کریں، بارش کی دعا کریں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جب ہاتھ اٹھائے تو حضرت صحابہ کہتے ہیں کہ بادل نہیں تھی، دھوپ لگی ہوئی تھی سرکار کے ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے۔ اب یہ نہیں سرکار نے فرمایا کہ تم جو ہے یہ تو اللہ سے بارش مانگو، رب سے دعا کرو، اب تو اللہ رب العزت جو ہے بارش کر دے گا۔ سرکار نے ہرگز نہیں جھڑکا
کہ یہ مشک کوشائی ہے تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، جب دعا کی تو بادل چھٹ گئے، مل گئے اور بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اگلا جمعہ آ جاتا ہے، وہ صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے یہ حالات ہو گئے، یا رسول اللہ اتنی بارش، یا رسول اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین جو ہے وہ بارش روک دے، ختم ہو جائے، یا اللہ یا رسول اللہ بارش کو روک دے۔ اب یہ بھی خشک کوشائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے کہ پہلے تم کہتی تو بارش نہیں، یا بارش ہو رہی تو ابھی یوں کہہ رہے ہو۔ میرے نبی علیہ السلام نے جھڑکا نہیں، بلکہ سرکار نے پھر ہاتھ کو اٹھایا، میرے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ بارش تو برستی رہے مکہ اور مدینہ سے، فرمایا اس جگہ سے ہٹ جا، اور وہاں سے کہتے ہیں صحابہ بادل ہٹ گئے، بارش ہو رہی اور دھوپ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کا معنی طریق ہے، صحابہ کرام کا انداز کیا تھا، یقین کیا تھا کہ انہوں نے کس طرح سرکار علیہ السلام کو سمجھا۔ اب یہاں اگر سرکار کچھ نفع یا نقصان نہیں دے سکتے، کہتے ہیں نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تو یہ حضرت جابر کے کھجوروں کے باغ میں سرکار کیوں گئے، حضرت جابر لے کے کیوں گئے؟ پھر حضرت انس بن مالک اگر سرکار نفع نہیں دے سکتے تو پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سرکار کے پاس کیوں آئے، کیوں دعا کے لیے کہا؟ ان کو پتا تھا کہ یہ رب کی رحمت کا حوالہ ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر کسی عورت نے پیش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا۔ اب سرکار نے چادر کو اپنے اوپر رکھا، دوسرے لمحے کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر مجھے دے دے۔ اب صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے کریم سے گر کسی نے قطرہ مانگا، دریا بہا دیے، دربے بہا دیے، حضور نے فوراً وہ چادر اس صحابی کو عطا فرما دی۔ تو بعض صحابہ نے ڈانٹا، کہا کہ تم نے کیوں چادر مانگی، سرکار کو ضرورت ہوگی، سرکار نے ہدیہ قبول کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ سن لو، میں نے یہ چادر جو ہے یہ گرمی سے بچنے کے لیے یا سردی سے بچنے کے لیے نہیں لی، بلکہ یہ میں نے تو یہ چادر جو ہے وہ قبر کی عذاب سے بچنے کے لیے لی ہے، کہ تاکہ مجھے جب میں فوت ہو جاؤں تو فرمایا یہ والا جو کفن جو ہے مجھے اس چادر کے دیا جائے، تاکہ مجھے جہنم کی اور قبر کی گرمی اس کو نہ چھو سکے۔ تو یہ اگر سرکار نفع نہ دے سکتے ہوتے تو پھر وہ برکت کا حصول کیسے ہوتا؟ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت کا یہ عقیدہ موجود رہا ہے، صحابہ میں موجود ہے، اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت ان کو سراپا رحمت بنایا ہوا ہے۔ میرے نبی کی ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، یہودیوں عیسائیوں کی تمام امتوں کے لیے رحمت ہے۔ اس سے پہلے کہ شکلیں بگڑ چکی تھیں، آپ فرمائیں محبوب تب تم ان میں موجود ہو، جتنی وہ گستاخیاں کر رہے ہیں، میرے محبوب کے حقے بنا رہے ہیں، رب چاہتا تو ان کو سور کی شکل بنا دے، ان کو کتے کی شکل بنا دے گا، لیکن فرما محبوب تم ان کے اندر موجود ہو، یہ بھی میری سرکار کی رحمت ہے، رب ان کو بھی غرق نہیں کر رہا، رب ان پر بھی ان کو دنیا میں ہے کہ ان کو قائم رکھا ہوا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شانیں ہیں ان کو ایک گوگل پہ ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہاں سے اس کو آن کر لیں، اس کی لوکیشن، تو آپ جہاں چاہے پہنچ سکتے ہیں، وہ پوری دنیا کی معلومات آپ کو دے دیتا، وہ ایک انسان کا بنایا ہوا سافٹ ویئر ہے۔ میں قربان جاؤں، میرے مصطفیٰ کو پڑھانے والا میرا رب ہے، میرا رب مصطفیٰ کو علم دینے والا ہے۔ جب معراج پر گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، تو فرمایا نبی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت والا دست قدرت میرے کندھوں پر رکھا، فرمایا میں نے اس ٹھنڈک کو محسوس اپنے پستانوں میں کیا۔ اللہ نے جو کائنات میں بھی ہر چیز کا علم دے دیا، اور جو کچھ آسمانوں میں تھا اللہ نے مجھے اس کا بھی ہر چیز کا علم عطا فرما دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف جمیلہ ہیں، جو آپ کے کمالات ہیں، اور ان کو شان ایمانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔